हमारे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मैं जिस दुकान पर होता था वहाँ हर रात एक लड़की मेरे पास आती थी जो बहुत ही आवारा किस्म की थी। मैंने कभी उसकी तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखा था और इससे ये भी बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती, अपना हुस्न दिखाती थी। लेकिन एक रात वो बहुत खुशगवार मूड में आई। उसने मुझे ड्रिंक पीने को दी। जैसे ही मैंने वो पी, मैं होश से बेगाना हो गया और उस लड़की ने मेरे साथ। मैंने अपने एक पुराने दोस्त को मुश्किल में देखकर उसकी शॉप चलाने लगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था वो मुझे किस अजाब में डालकर एक माह के लिए गांव जा चुका है। वो सुपारी पान की एक शॉप थी, लेकिन जिस जगह पर थी मुझे नहीं मालूम था वहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं। मुझे हैरत तो इस वक्त हुई जब रात के 2 बजे एक जवान खूबसूरत लड़की गाड़ी से नीचे उतरी। सिर्फ फैंसी मैक्सी और तेज मेकअप की वजह से वो हसीन लग रही थी। वो नशे में चूर थी और चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि वो बहुत ज्यादा वाइन पी चुकी है। मैं इस वक्त अकेला ही दुकान पर बैठा था। उसने सामने रखे शीशे की मेज पर जोर से हाथ मारा। अभी वो जल्दी से एक सिगरेट निकाल के। उसका बेबाक सा लहजा मुझे हैरान करने पर मजबूर कर गया था। मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी लड़की को इस तरह तैयार नहीं देखा था। मैंने निगाहें झुका ली थी। मुझे ठीक से नहीं ये मालूम था कि मेरे दोस्त की शॉप पर सिगरेट किस जगह पर रखे हैं। मैं जल्दी से इधर उधर ढूंढने लगा। फिर मुझे सामने ही सिगरेट का पैकेट नजर आ गया। इन्हें जल्दी से इसमें से एक सिगरेट निकाल कर दे दी। उसने वो अपने लबों में दबा ली। अगर वो मुझे घूर घूर कर देखने लगी। उसकी नज़रों का मफहूम समझ ही नहीं पाया। सिगरेट क्या तेरा बाप जलाएगा? वो गुस्से से चीख कर बोली। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं जब्त कर गया और सामने रखी लाइटरों को जलाकर उसका सिगरेट जला दिया। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए न जाने किसको गालियां दे रही थी। कमीना खबीस का बच्चा, गालियां देते हुए जान जाती है। रईस जादों की औरत को मुफ्त की चाल क्यों समझ रखा है? अपनी कीमत मत बढ़ाओ, दिल से बुड़बुड़ा रही थी और साथ ही साथ सिगरेट के कश भी लगा रही थी। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि रात के 1-2 बजे तन्हा लड़की इस तरह यहाँ क्या कर रही है। मुझे उसके आगे पीछे कोई नज़र नहीं आया था। जिस गाड़ी में वो आई थी वो गाड़ी से छोड़कर वापस चली गई थी और अब वो अकेले ही मेरे पास खड़ी हुई थी। मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये हो रहा था जब आधी रात को मैं किसी हसीन लड़की के साथ अकेला था। लेकिन मेरे अंदर की शराफत ने मुझे इसकी तरफ निगाह उठाने से भी रोक दिया था। मैं दिल ही दिल में ये दुआ मांग रहा था, ये जल्दी से यहाँ से चली जाए। वो जैसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही थी उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसे अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे अपनी इज़्ज़त का बहुत ख्याल था। कुछ देर बाद वो खुद ही लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद ही मेरी सांस में सांस आई थी और मैं सोचने लगा कि मेरे दोस्त ने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है। दुकान की चाबी मुझे देते हुए उसने ताकीद की थी कि दुकान सारी रात खुली रहेगी और सारा दिन दुकान बंद रखना। और ये पहली ही रात थी जिसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। इस इलाके में पहली दफ़ा मैं आया था और जब मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि रात को दुकान चलती है तो मुझे लगा कि शायद कोई पोश इलाका है जहाँ अमीर लोग रातों को बाहर निकलते हैं। लेकिन इस लड़की को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई पोश इलाका नहीं बल्कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ रातें जागती हैं और दिन सोते हैं। मैंने सोचा था कि अपने दोस्त को फ़ोन लगाऊंगा और उसे मना कर दूंगा। उन्हें मज़ीद उसकी दुकान की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं सिर्फ एक लड़की की वजह से कैसे पूरे मोहल्ले के बारे में राय दे सकता हूँ। इस इलाके में इतने बड़े बड़े घर बने हुए थे, ज़रूरी तो नहीं कि सब घर वाले इस लड़की की तरह हों। और फिर आजकल की तो अमीरजादियाँ भी बिगड़ी हुई होती हैं। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि मैं दंग रह गया। रात के 2:30 बजते ही इस इलाके में दिन निकल आता था और मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि तकरीबन हर बंगले में ही रोशनी जल चुकी थी और बड़ी बड़ी गाड़ियां इलाके के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होकर इन बंगलों का रुख कर रही थी। जहां से आती तबलीगी थाप ने रात की तारीकी को पूरी तरह चीर दिया था और मुझे ये समझने और जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था कि कहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ तो आधी रात को पान की दुकान क्यों खुली जाती है? मैंने सारी उम्र बहुत अच्छे से गुजारी थी और उम्र के इस हिस्से में जब मैं पूरी तरह जवान हो चुका था अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगवाना चाहता था। सबसे बढ़कर तो ये मेरा बस चलता तो मैं फौरन दुकान बंद करके यहाँ से गायब हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था कि जब तक वो वापस ना आ जाए मैं एक रात के लिए भी दुकान बंद ना करना।
دراصل یہ احمد کی اپنی دکان نہیں تھی، بلکہ وہ کسی کے لیے کام کرتا تھا، اور اسے ایک دن کی چھٹی کرنا بھی سختی سے منع تھا کہ اگر ایک دن کی بھی چھٹی کرتا تو اسے اس دکان سے نکال دیا جاتا۔ احمد بہت مجبوری میں گاؤں سے یہاں آ کر نوکری کرتا تھا، کیونکہ اس کے بھائی کو برین ٹیومر تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے بھائی کی خراب طبیعت کی وجہ سے ہی گاؤں گیا تھا، اور اس کی یہی ساری پریشانیاں دیکھ کر میں نے اس کی دکان کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ لیکن اب میں بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ ہر دوسرے لمحے دکان پر کوئی نہ کوئی گاہک چلا آتا، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا۔ نشے میں جھولتے مرد اور حالت سے بے نیاز چلتی عورتیں جب کسی بنگلے سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلتے اور گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگتے تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑتا۔ میں کس جگہ پر بیٹھا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا ہوتے دیکھ رہا ہوں، لیکن اس ساری رات میں ایک پل کے لیے بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں خود بھی کبھی اس زندگی کا حصہ بننے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پہلی رات ایسی بھی گزری تھی، اور فجر کی اذان پر سارے بنگلوں کی بتیاں بند ہو گئی تھیں۔ میں نے بھی دکان کو تالا لگایا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچ گیا۔ سارا وقت نماز کے دوران بھی میرا دل بے چین رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری توجہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ ان مردوں اور عورتوں کی طرف ہے۔ میں نے آج تک خود کو اتنا بے چین محسوس نہیں کیا تھا۔ رات بھر میں نے جس طرح کا گناہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے شاید اتنی آسانی سے دل کو قرار ملنے والا نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے مسجد سے باہر نکل کر احمد کو کال کی، لیکن احمد کا نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے جیسے تیسے کر کے احمد سے بات کرنی ہوگی، اور اسے انکار کرنا ہوگا کہ میں مزید اس کی ذمہ داری اٹھانے کی قابل نہیں ہوں۔ میں گھر واپس لوٹ آیا، لیکن مجھے گھر آ کر بھی نیند نہ لگی، بلکہ رات والی لڑکی میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، جس کی آنکھوں میں نہ شرم تھی نہ ہی حیا۔ ایک نظر اپنی معصوم سی بہن پر ڈالی، جو جائے نماز پر بیٹھی اس وقت قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ سارا دن بھی ایسے ہی بے چینی میں گزر گیا، اور احمد کا نمبر نہ مل سکا۔ جب رات کی تاریکی بڑھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شاپ کا رخ کرنا پڑا۔ میں نے رات 12 بجے کے وقت دکان کھولی تھی، لیکن 1 بجے سے پہلے نہ ہی لوگ آتے تھے اور نہ ہی کسی بنگلے میں روشنی ہوتی تھی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی ویرانے میں موجود ہوں۔ لیکن رات کا 1 بجتے ہی ہر طرف روشنیاں پھیل جاتی، اور ایسا لگتا جیسے کوئی بہت بڑی تقریب چل رہی ہو۔ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا اپنے کام میں لگا ہوا تھا کہ جب 2 بجے کے وقت وہی لڑکی دوبارہ سے میری دکان پر چلی آئی۔ اس نے کالے رنگ کی بہت ہی تنگ سی فراک پہنی ہوئی تھی، جو اس کے گھٹنوں پر ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ آج بھی نشے میں ہے۔ کاؤنٹر کے شیشے پر اس نے 1000 کا نوٹ رکھا اور کہنے لگی، چل آج تو اپنے ہاتھوں سے میرے لبوں کو سگریٹ لگا دے۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور میں نے نگاہ پھیر لی۔ وہ زور سے ہنسی، خود کہنے لگی، یہ احمد بھی پاگل ہے، اپنی جگہ کیسے عجیب انسان کو چھوڑ گیا ہے۔ تجھے تو کام کرنا بھی نہیں آتا۔ میں تجھے جس کام کی آفر کر رہی ہوں، مرد تو اس کام کے مجھے پیسے دیتے ہیں، میں ان سے نوٹ بھی لیتی ہوں اور سگریٹ کا مزہ بھی، لیکن تو ایسے نظر چرا رہا ہے جیسے تم کبھی کسی عورت کے قریب نہ گئے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دوں، لیکن یہ میری ماں کی دی گئی تربیت کے خلاف تھا۔ اس لیے میں نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال لی اور اس کے سامنے سگریٹ اور لائٹر دونوں ہی کاؤنٹر پر رکھ دی۔ میری اس حرکت پر اس کی نظروں میں حیرانی نظر آئی، اور غصہ میں کہنے لگی، تیری ہمت کیسے ہوئی میری تذلیل کرنے کی؟ میرا نام لینا ہے، لینا۔ یہاں اس علاقے میں سب لوگ مجھے جانتے ہیں، سب سے زیادہ یہاں میری قیمت لگتی ہے، اور لوگ ایک رات کے لاکھوں روپے لوٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں چاہوں تو اس چھوٹی سی دکان کو پل بھر میں ختم کروا سکتی ہوں۔ احمد میرا وفادار ہے، وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں گیا تو تم خود کو یہاں کا مالک سمجھ بیٹھے ہو۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ اس سے تو احمد کے بارے میں بھی ساری رپورٹ دی گئی۔ اس کے اتنا کچھ کہنے پر جب میں نے سگریٹ اٹھا کر اس کے لبوں پر نہ لگائی تو اس نے غصے میں ڈرنک کی کانچ والی بوتل اٹھائی اور زمین پر دے ماری۔ ایک عجیب سا شور برپا ہوا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اچانک سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور آتے ہی اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، کیوں اپنی موت کا پکارتے ہو؟ ایک سگریٹ ہی تو پلانا ہے۔ بی بی کے لبوں سے، ایک سگریٹ لگا دو اور لائٹر جلا دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم تو خوش نصیب ہو جو خود میڈم تمہیں اس بات کی اجازت دے رہی ہے، ورنہ لوگ تو میڈم کے قریب آنے کو ترستے ہیں۔ اپنی مرضی کے خلاف جا کر میں نے سگریٹ اٹھایا اور اس کے لبوں پر لگا دیا اور لائٹر سے جلا کر اپنا رخ پھیر لیا، کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو جھل ملانے لگے تھے۔ کاش کہ میں نے احمد کی کوئی وعدہ نہ لیا ہوتا، تو آج مجھے اس لڑکی کو نہ برداشت کرنا پڑتا۔ نہ جانے کیوں احمد کا نمبر بھی بن جاتا۔ اس لڑکی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں چور اپنی اس کامیابی پر بہت خوش تھی، لیکن مجھے اس وقت وہ کوئی دنیا کی بدنصیب لڑکی لگ رہی تھی، جس کے پاس سے بھی شرم و حیا نہیں گزری تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ میں اس کے منہ لگنے کے بجائے سیدھے اس کے ہونٹوں پہ سگریٹ لگا دیا کروں گا، کم از کم میری جلدی جان چھوٹ جایا کرے گی۔
لیکن مجھے کیا معلوم تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ اس کے بعد اچانک سے وہ مجھے اپنی طرف آتی نظر آئی، اور شراب کے نشے میں بھی نہیں تھی، بلکہ ہوش و حواس میں بھی معلوم ہوتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے جلدی سے سگریٹ نکالا اور لائٹر تراش کرنے لگا۔ وہ میرے پاس آئی، مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی۔ میں نے اسے مکمل طور پر اگنور کر دیا۔ اچانک سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، آج سگریٹ نہیں چاہیے مجھے۔ اگر اگر تم مجھے اپنے آج ہاتھوں سے کچھ کھلا دو تو اچھا لگے گا۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اپنا ناباک ہاتھ مجھے لگانے کی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، یہاں آ کر سب کی شرافت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی شرافت کا یہ نقاب اتارو اور اپنی خواہش پوری کرو۔ میری جوانی اور میرے حسن کے آگے آج تک کوئی مرد زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکا۔ دیکھتے ہیں تم کب تک اپنے نفس پر قابو رکھو گے۔ کھلم کھلا مجھے چیلنج کر رہی تھی کہ وہ میرے دامن کو داغدار کر کے ہی رہے گی، لیکن مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر اس جیسی ہزاروں لڑکیاں بھی میرے سامنے آ جاتی تب بھی میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ رات بھی گزر گئی اور اگلی صبح میں نے جیسے ہی احمد کو فون لگایا تو احمد نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ فوراً واپس چلے آؤ۔ پتہ نہیں تم مجھے کس جہنم میں چھوڑ گئے ہو، وہاں ایک پل سانس لینا بہت مشکل ہے۔ اگر تم لوٹ کر نہ آئے تو میں دکان بند کر دوں گا۔ میری بات سن کر احمد کہنے لگا، مجھ پر ایسا ظلم نہ کرنا، مجھے واپس آ کر کوئی نوکری نہیں ملے گی تو مزید مشکلات کا شکار ہو جاؤں گا۔ میرا بھائی ویسے ہی زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہا ہے اور میرے بھائی بہت پریشان ہیں۔ تم تو جانتے ہو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، شہر میں تیرے علاوہ مجھے کسی اور کا علم بھی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے تجھے بنا بتائے ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جو کسی شریف بندے کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ کامتی آواز میں بول رہا تھا، مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے احمد کو کہا، ٹھیک ہے پھر جلدی سے جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا، میں کچھ دن اور دکان سنبھال لوں گا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت بڑے دل والا اور اللہ کا ترس کھانے والا تھا، اور یہ بات اکثر میرے لیے مشکلات کا باعث بن جاتی تھی۔ میرے دوست اکثر ہی مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتے تھے، اور جب احمد نے مجھے بتایا تھا کہ اسے اپنے گاؤں جانا ہے کیونکہ اس کے بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور وہ آخری دن اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور احمد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو یہ سن کر میرا دل نرم ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی آج کل فری ہوں، سارا دن نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا ہوں، مجھے نوکری مل کر نہیں دے رہی تو پھر احمد کی دکان پر بیٹھنے میں کیا برائی ہے؟ شاید میری اس نیکی کے بدلے مجھے نوکری مل جائے اور میرے بھی مسئلے حل ہو جاتے۔ یہ سوچ کر میں نے ہاں کر دی تھی اور احمد سے دکان کی چابی لے لی۔ مجھے دکان پر جاتے ہوئے 15 دن ہونے والے تھے، اور ان 15 دنوں میں اس لڑکی نے ہر رات ہی دکان پر آ کر کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کیا تھا، خاص کر جب میں نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اسے دھتکارا تھا۔ اس دن سے وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی، اپنے حسن پر بڑا نام تھا، اور یہ بات اسے برداشت نہیں ہو سکی تھی کہ میں اس کی خوبصورتی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ جب میں نے دکان کھولی تو رات کے 2 بجے کے قریب وہ لڑکی ایک بڑی سی گاڑی میں آئی۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے ایک ٹانگ گاڑی کے دروازے کو ماری اور گاڑی میں بیٹھے شخص کو فحش گالیاں دینے لگی۔ میں مرد ہونے کے باوجود بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور وہ عورت ہو کر بھی اپنی زبان کو قابو نہیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کس بات کا اس کا جھگڑا ہوا تھا، شاید پیسوں کو لے کر کوئی معاملہ تھا یا کچھ اور، مجھے علم نہیں تھا۔ پھر غصے سے میری دکان کی طرف بڑھی تو میری جان نکلنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اس کا سارا غصہ مجھ پر نکلے گا۔ وہ دکان کے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی چلاتے ہوئے کہنے لگی، 2 کولڈ ڈرنک کھول دو۔ میں نے بنا کوئی سوال کیے اس کے آگے 2 کولڈ ڈرنک کھول کر رکھ دی تو اس نے مجھے سگریٹ کی طلب کی۔ میں نے جلدی سے پیچھے شو کیس میں رکھی مہنگی والی سگریٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دی۔ اس نے ایک بوتل میری طرف بڑھائی، کہنے لگی، یہ میری طرف سے انعام کے طور پر پی لے۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، یہ کیسا انعام؟ تو کہنے لگی، پھر تجھے اسی انعام کی وجہ بھی بتا دوں گی۔ جو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو غصے میں گندی گندی گالیاں دے رہی تھی، اس کا میرے ساتھ اتنی جلدی رویہ کیسے بدل گیا، جبکہ میں نے آج تک اس کو اتنے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی دی ہوئی کولڈ ڈرنک ختم کی اور اس کی تھوڑی سی دیر میں ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ایسا لگا جیسے میرے ہاتھوں پیروں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میری حالت دیکھ کر بس زور زور سے ہنستی چلی گئی۔ ابھی کسی جنونی انسان کی طرح دکان میں داخل ہو کر اس نے کچھ ہی لمحوں میں میرے وجود کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا۔ اسے جذبات کا بھی احساس نہیں تھا کہ رات کے اس پہر اگر کوئی اس طرف چلا آتا تو ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھ لیتا۔ 1 گھنٹے تک وہ میرے بے جان وجود کو اپنے جذبات کی شدت کا نشانہ بناتی رہی، اور گھنٹے بعد جو میرے ہاتھوں پیروں میں کوئی جان آئی اور میں نے اسے دور دھکیلا تو وہ ہنستے ہوئے اٹھنے لگی اور کہنے لگی، میں نے آج تک تنہائی پاکیزگی پوری طرح داغدار تجھے کر دیا، اب تو دنیا کو کیا بتائے گا؟ بہت مان تھا نا تجھے اپنی شرافت کا، اپنی پاکیزگی کا، آج وہ مان مٹی ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں باقی یہ شریف آدمی تھا، میں نے کبھی بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی عورت میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گی۔ میں تو شور بھی نہیں مچا سکتا تھا، اس لڑکی کے پاس کھونے کو عزت نہیں تھی اور میری ساری زندگی کی عزت تباہ ہو چکی تھی۔
दुकान से निकली और अपने बंगले की जानिब बढ़ने लगी कि जब वही गाली निकालते हुए आगे जा रही थी। मैं अपनी सांसें बहाल कर रहा था। अचानक से मेरी नज़र उसकी तरफ गई। मैं इंसानियत के नाते उसका नाम चिल्लाकर पुकारते हुए उसकी तरफ भागा था, मगर इतने में दूर से आती गाड़ी ने बुरी तरह टक्कर मारी थी। इसे सड़क पर पड़ा देखकर मैं उसकी तरफ भागा था। सड़क पर खून ही खून था। वो अपने करीब ना जाने क्यों किसी मर्द को होने नहीं दे रही थी, लेकिन वो तड़प रही थी। कोई मर्द उसे छूने की या उठाने की कोशिश करता तो बेजान हाथ से उसे खुद ब खुद दूर कर देती। मैं उसके पास गया तो वो बंद होती आंखों से न जाने क्यों मुस्कुराई थी। मैंने झुककर उसे उठा लिया तो वो बेहोश हो चुकी थी। मेरा वजूद लरज रहा था। उसे अस्पताल ले गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। अस्पताल में सिवाय मेरे और कोई नहीं था। उसके साथ मेरी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा, इनके साथ आप हैं? मैंने इस बात में सर हिलाया था। मैं यहाँ जाना चाहता था, लेकिन मैं जा नहीं सका था। डॉक्टर ने कहा कि सकते में हैं आप। इसको मैं आपसे दूर क्या गया। रो रही थी। पट्टियों में जकड़ा उसका वजूद, मिटा हुआ मेकअप। मैं न जाने किस हक से उसके पास जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, कभी जानने की कोशिश की है मैं ऐसी क्यों बनी हूँ? कोई लड़की अपनी खुशी से ऐसी बनती है? जानते हो, मैं एक मस्जिद इमाम की बेटी थी। मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। तुम्हारी तरह शरीफ था। नज़र उठाकर किसी को देखता नहीं था, लेकिन एक बार उसने मुझे कहने के लिए बुलाया। इस रात मालूम हुआ वो कोई शरीफ नहीं था। शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था। उसने मुझे कोठे पर बेच दिया था। उसकी बेवफाई ने मुझे ऐसा बना दिया। मैं इस दलदल से निकल आई थी, लेकिन उसकी बेवफाई ने मुझे क्या कुछ बना दिया था। मैं वो नहीं रही जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, जो कभी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुई थी। जानते हो, मुझे किसी ने जब ना अपनाया तो मैंने ये रास्ता इख्तियार कर लिया। मुझे तुम भी इसी लड़के जैसे लगे हो, और मैं पूरे इरादे से आई थी। मैंने सोचा हुआ था, अगर तुम सच में शरीफ निकले तो अपनी जान दे दूंगी, पर फिर तुमने मुझे बचा लिया। वो रो रही थी। उसकी आंखों में पहली बार इस कदर मैंने आंसू देखे थे। मैंने कहा, तुम बदल जाओ। वो हंसकर बोली, अपना सकते हो मुझे? मुझे अपना लो, बदल जाऊंगी। वो रोती हुई बोली और मुझे समझ ना आई कि क्या कहूँ। उसने कांपता हुआ हाथ मुझे दिखाया था। थाम लो इन हाथों को, मैं सुधर जाऊंगी। मुझे निकाल सकते हो इस दलदल से? वो इतनी बुरी तरह रो रही थी, उसका सांस भी मुश्किल से निकल रहा था। मैंने नरमी से उसके हाथ को पकड़ा था और अपनी मर्जी से पकड़ा था। ये सब भूल कर कि वो मेरे साथ क्या कर चुकी थी। वो रोती हुई कहने लगी, बनोगे ना मेरे मुहाफिज? मुझे सारी दुनिया की निगाहों से बचा लोगे ना? उसकी बातें मेरे दिल में उतरने लगी थी। उसे किसी मुहाफिज की ज़रूरत थी और वो मुझे इस काबिल समझ रही थी। मैंने उस लड़की से निकाह कर लिया। मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी, लेकिन वो सच में बदल गई थी। निकाह के बाद मुझे मालूम हुआ था वो एक हाफिज़ा भी थी। अक्सर जब सुबह मेरी आंख खुलती, उसकी प्यारी सी आवाज़ में तिलावत सुनता था। उसकी गोद में सर रख लेता और वो तिलावत करती थी। मुझे लगता था ही नहीं, ये वही लड़की है। मुझे वो अब बहुत हसीन लगने लगी थी। शायद ये निकाह की ताकत थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।